پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جزو اور روزنامہ دنیا کے مسلسل اور مستقل کالم نگار۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کی خدمت میں پہلا سوال۔ مفتی صاحب، سلمان صاحب کا سوال ہے مظفر آباد سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ معذرت کے کیا معنی ہیں؟ کیا معذرت کرنے والے کی معذرت قبول کرنا واجب ہے؟ کیا معذرت اور معافی میں کوئی فرق ہے؟ تو بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، آپ اجازت دیں تو اس مسئلے پہ ذرا تفصیل سے بات کی جائے۔ عربی زبان میں معذرت کے ایک معنی ہے عذر پیش کرنا جی، یا بہانہ بنانا، اور ایک معنی ہے معافی مانگنا۔ جو بہانہ بناتا ہے وہ اپنی غلطی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کرنے کے بجائے جسٹیفائی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک،
جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواباً کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی اس سے جو اللہ کی حکم عدولی ہوئی اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنے فعل کو جسٹیفائی کیا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ٹھیک، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے تو اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے سجدہ کر لیتا؟ اس کو عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی۔ اس کے مقابل حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو حکم ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ان کو فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جدھر چاہو جہاں چاہو کھاؤ، رزق واسع ہے، لیکن ایک پابندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ ٹھیک، وہ بتقاضۂ بشری چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی جواب طلبی فرمائی تو انہوں نے کوئی عذر اور بہانہ نہیں پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والا نبی یعنی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو احساس ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ فنادیٰ فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان شیار بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں۔ معذرت کے ایک معنی جو اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا یا بہانے بنانا، یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں غزوہ تبوک کا سیاق و سباق بیان کیا گیا کہ یہ مشکل دور تھا، تنگی کا لشکر تھا، جہاد کی تیاری میں مالی مشکلات درپیش تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جو جہاد میں نہ جا سکے، اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیکر اخلاص ہیں، جو کمزور ہیں، مریض ہیں، یا جن کے پاس مصارف سفر نہیں ہیں،
اور وہ اس بنا پر جہاد میں نہ جا سکے ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے احسان شیار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی کوئی مذمت نہیں کی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، وہ لوگ بھی جو آپ کے پاس آئے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں مگر ہمارے پاس سواری نہیں، زاد راہ نہیں، یا رسول اللہ سواری دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس سواری فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا، وہ پھر کر گئے اور غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیوں کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کے پاس خرچ نہیں تھا، سواری نہیں تھی کہ وہ بھی جہاد میں جاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، جی جو مالدار ہوتے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے جہاد میں نہیں جانا چاہتے اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ بہانے کرنے والوں کے بارے اللہ نے فرمایا کہ یا تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، جب مسلمان سرخرو ہو کر غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ نے پیشگی فرما دیا کہ یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں 80 سے کچھ زائد افراد تھے، جب آپ لوٹ کر جائیں گے تو یہ بہانے بناتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک۔ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، آپ کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تمہاری بات کو، بہانوں کو نہیں مانیں گے، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اللہ نے تمہاری اندرونی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اب تمہارا عمل دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، قسمیں کھا کر اے پیارے حبیب آپ سے کہیں گے، اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کی طرف پلٹ کر جائیں گے کہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کر دیجئے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ کر دیجئے درگزر، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنے منافق ہیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے پیارے حبیب آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ لہذا جو اپنی غلطی کو تسلیم نہ کریں ٹھیک اور جھوٹے بہانے تراشیں، ٹھیک یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے اوپر خود آگاہ ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراشتا پھرے، لیکن اگر وہ اپنی نیت سے ٹھیک قصوروار نہیں ہے اور غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس معذرت کے لیے آئے تو ان کی معذرت کو قبول کر لو۔ ٹھیک۔ دو حدیثوں میں فرمایا جو جائز معافی کو نہ مانے تو اسے اس جیسی سزا ملے گی جو جان بوجھ کر قرض میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے وعید فرمائی کہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے حالات حاضرہ کے مطابق
کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کی گرفت کی جاتی ہے، اول تو مانتا نہیں ہے، ٹھیک، پھر اگر پھنس جائے تو کہتا ہے کہ اگر میں نے تو نہیں کی، اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ ٹھیک، یہ اگر اور مگر کے ساتھ اف اور بٹ کے ساتھ معذرت کوئی معذرت نہیں ہے، ٹھیک، اور یہ کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہے۔ اچھا، وہ معذرت قبول ہے کہ انسان غیر مشروط طور پر انکنڈیشنلی اپنی غلطی کو تسلیم کرے ٹھیک، اور پھر کہے کہ میں اس پر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، تو اس کو یقیناً معاف کر دینا چاہیے۔ اب نمبر سوال دو، اچھا، ایک اور بہانہ کیا جاتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان میں کلام اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے معنی پر اس کی دلالت بالکل واضح ہوتی ہے، لہذا معنوی اعتبار سے جس کا ما قبل پر انحصار نہ ہو، ما بعد پر انحصار نہ ہو، وہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا۔ اگر اس کی دلالت اپنے مفہوم پر واضح ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنی ہوگی، اچھا، اور یہ سیاق و سباق کا بہانہ بھی یہ قابل قبول اور قابل سماعت نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یہ شریعت کا اور دین کا حکم ہے، ٹھیک، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس لیے ہیں صلی اللہ علیہ کہ وسلم، ہمیں برتنا چاہیے، ان کو قبول کرنا چاہیے، اور ہیلے بہانے تو اس کے آگے کرو کہ جس پر حق آشکار نہ ہو، ٹھیک، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو یعلم ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور، جو چیز نگاہوں سے پوشیدہ ہو یا جو راز سینے میں دفن ہے، جو ان کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ جی، سبحان اللہ، وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اب سوال بالتفصیل آپ نے بیان فرما دیا، لیکن سمپل سوال ہے، ذرا سا یعنی سامنے کا سوال، معذرت کو کیا ہم معافی کے خانے میں رکھ سکتے ہیں؟ مطلقاً نہیں، اچھا، جب تک غیر مشروط طور پر نہ ہو، ٹھیک، کوئی اپنی غلطی کا جسٹیفیکیشن اور جواز نہ پیش کرے، ٹھیک، اور غلطی کو غیر مشروط طور پر مانے تو وہ قبول کر لیے۔ ٹھیک ہے، ادروائز سمپلی وہ معافی مانگے، ہاں، معافی مانگے، غیر مشروط مانگے، ٹھیک، اور اس کا اف اینڈ بٹ کا یا اگر مگر کا سابقہ اور اس میں کوئی لاحقہ ملاوٹ نہ نہ لگائے۔ ہو اس کی۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات مفتی صاحب۔ ایک ایک بات آپ نے واضح کر دی۔ فرحانہ صاحبہ ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنے فاصلے سے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے بتایا کہ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور چھوٹی مسجد ہے، آگے 2-3 صفیں ہیں، تو اس کے اور دیوار کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کے سامنے کوئی سترہ ہے، کوئی ستون ہے، یا آگے کوئی نمازی بیٹھا ہے، اس کی پشت کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، کھلی جگہ ہے تو اتنی جگہ اس کے آگے سے کوئی نہ گزرے، کیونکہ حکم ہے کہ جب حالت قیام میں ہو تو اس کی نگاہیں مقام سجدہ پر ہونی چاہیے۔ جب اپنی نگاہیں مقام سجدہ پر مرکوز رکھے تو ظاہر ہے کہ 2-3 صفوں تک تو نظر پھیلے گی، آگے نہیں ہے، تو اتنے فاصلے کی رعایت کی جائے، اس سے آگے کوئی ضرورتاً گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے،
لیکن بلا ضرورت کسی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اچھا، اگر اس کو آسان کر لینے کے لیے یہ کہا جائے کہ صرف 2 صفحے آگے کی بس وہ ایک حد بن جائے تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مسجد میں یہ ہے، بڑی مسجد میں یہ کہ 2 صفحے کم از کم ہو جائیں۔ اچھا مفتی صاحب ایک آج بات، کل مساجد میں وہ ستری کے جگہ وہ لکڑی کے بنائے رکھے ہوتے ہیں، یہ بڑا اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی کہ بات جس ہے نے نماز پڑھنی ہو، کیونکہ اگر کسی کے آگے سترا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کے آگے سے کوئی گزرے تو پھر حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک سوال، اب یہ سوال ان کا نہیں ہے، یہ سوال میرا ہے۔ یہ اتنی اس میں اتنی شدت ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ کہ یہ 40 اب وہ 40 واضح یہاں نہیں ہے۔ حدیث میں وعید آئی ہے کہ نمازی سے کے آگے سے گزرنے والے کو اگر اس فعل کی سنگینی کا احساس ہوتا جی ہاں، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا، نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا، لیکن اگر 40 دن بھی ہم لے لیں، 40 گھنٹے بھی لے لیں، 40 منٹ بھی لے لیں تو بہت بات ہے، اس کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں، جو آپ نے سوال کیا کہ شریعت میں شدت کیوں ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کی حضوری میں متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ایسے میں اگر کوئی سامنے سے گزرے تو یقیناً اس کی توجہ بٹ جائے گی، تو پھر عبد اور معبود کے درمیان بندے کو حائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کی معراج جو ہے وہ حضوری بارگاہ رب العالمین ہے، پریزنس آف مائنڈ ہے، تو اس میں کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید شدید فرمائی ہے اور نمازی کو اجازت دی ہے کہ اس کے آگے کوئی گزر رہا ہے تو وہ ہاتھ جتنا اس کا بڑھ سکتا ہے اس حد تک اس کو روک دے، اس سے آگے ہو تو چل کر نہیں روکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ سامنے سے نہیں گزرنا ہے نمازی کے۔ لیکن کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ اس کا اور اس کے معبود کے درمیان یہ مکالمہ ہے، یہ گفتگو ہے، مناجات ہیں، تو اس کی راہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرحانہ صاحبہ ہی کا ایک اور سوال ہے کہ جب ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مفتی صاحب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ ہمارے تجربے میں بھی یہی بات آئی ہے۔ اچھا، اب ہم ایسا جو کرتے ہیں، کیا یہ عمل دین سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ اچھا، کہ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھیں، اور سورۃ الطارق کی آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے، تو یہ بھی پڑھے۔ اور حدیث پاک میں کہ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی، کہ اے قیامت کے دن، اس دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو جمع کرنے والے انسان، اجمع بینی و بین ضالتی، کہ میری جو چیز گم ہو گئی ہے اس کو میرے ساتھ جمع فرمائی، یعنی مجھے واپس لوٹا دے، تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد۔ تو تجربہ یہی ہے
کہ وہ چیز مل جاتی ہے یا بعض اوقات بندہ کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے جی تو وہ اس کو یاد آ جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ درود پاک پڑھ لے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آدمی نفل پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہے، توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے، تو کبھی اس عالم میں اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز فلان جگہ رکھی تھی۔ کلیئر۔ یہ سوال ہے محمد احمد صاحب کا حیدرآباد سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب آج کل ایک اہم مسئلہ قول و فعل کا تضاد ہے، اس میں عامت الناس، خواص، سیاسی رہنما اور حکمران تقریباً اکثر شامل ہیں، اس سے نجات کی صورت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ مومنوں تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ، یا تم وہ بات کہو جو خود تم نہیں کرتے۔ سورہ شعراء میں شاعروں کے بارے میں فرمایا، جو آوارہ منش شاعر ہوتے ہیں کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَہِیمُونَ، اور وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو بات کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں مطلقاً شعر کی نفی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، کہ بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں حکمت کی بات ہوتی ہے، دانائی کی بات ہوتی ہے، فراست کی بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی نعت بیان ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اچھے پیغام کا فصیح و بلیغ انداز میں ابلاغ ہوتا ہے، تو ان اشعار کی مذمت نہیں ہے۔ جو آوارگی پر مبنی اشعار ہوتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پہلے پہل جب خرابی پیدا ہوئی تو وہ اس طرح ہوئی کہ وہ کسی شخص سے ملتے اور وہ غلط کام کر رہا ہوتا تو وہ کہتے یا ھذا اتق اللہ ودع ھذا، کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ مت کرو۔ لیکن فلما کان یوم الغد، جب اگلا دن ہوتا تو پھر وہ ان کو نہ روکتے، اور پھر یکون اکیلہم و شریبہم و خلیطہم، ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس، ہم نشین، ہم مشرب بن جاتے۔ اور انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا
کہ لوئن الذین کفروا علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کفروا میں بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے لعنت فرمائی. وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس بنا پر ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حدود شریعہ سے تجاوز کرتے تھے. وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور پھر وہ ان برے کاموں سے جن میں ان کے لوگ مبتلا ہوتے وہ ان سے روکتے نہیں تھے. فَضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، پھر اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ دیا اور وہ انہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے. لہذا ہمیں قول و فعل میں تضاد کو دور کرنا چاہیے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ اسری بی، کہ معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے منظر دکھایا گیا کہ میں نے دیکھا ایک طبقے کو کہ تقرد شفاہہم او مشارفہم بمقارید من النار، کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں کہ جو لوگوں کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے کہ دیکھا کہ ایک شخص آنتوں سمیت جہنم میں غوطے کھا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ مبلغ تھے کہ لوگوں کو تو حق کی دعوت دیتے تھے. تو پوچھا دیکھنے والوں کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں تبلیغ کرتا تھا، حق کا راستہ دکھاتا تھا. انہیں بتایا گیا کہ یہ خود عمل نہیں کرتا تھا. لہذا اب رہا یہ سوال کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر قول کا، ہر فعل کا، بلکہ دل پر وارد ہونے والے خیالات کا بھی جواب دینا پڑے گا. لہذا ہمیں اس بارے میں ہر وقت حساس رہنا چاہیے اور بے خبر نہیں رہنا چاہیے. علماء بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو کہ جس کے مخاطب سب لوگ ہیں ان احکام کے مخاطب تم خود بھی ہو اور تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا داعی ہے، مبلغ ہے، جو دعوت تو خیر کی دیتا ہے لیکن وہ خود بے عمل ہے، تو پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسمع لما قال ولا تنظر لمن قال، تم یہ سنو کہ اس نے کیا کہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا ہے. لہذا تمہیں اس دعوت حق کو، اس پیغام کو پر عمل کرنا چاہیے. داعی میں اگر کمزوریاں ہیں تو اسے اپنی بے راہ روی کے جواز کا حیلہ اور بہانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے. جیسے چراغ ہے وہ جب روشن ہوتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. تو اس مبلغ اور داعی کی مثال اس چراغ کی سی ہے
جو دوسروں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جن کو وہ روشنی فراہم کرتا ہے انہیں اس روشنی سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس کی بے عملی کو اپنی بے عملی یا بدعملی کے لیے ہرگز جواز نہیں بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، دین اسے ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس قلب سے جس میں تیرے لیے خشوع اور عاجزی نہ ہو، اور اس نفس سے جو حرص و ہوس کا مارا ہو اور کبھی سیر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر سوتے ہوئے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی بھی سن لے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے سوتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، سوتے ہوئے بیوی نے سن لی تو کیا یہ طلاق ہو گئی؟ جناب اگر وہ واقعی سویا ہوا ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اچھا، اور سوتے میں بڑبڑایا اور طلاق دی ٹھیک، تو وہ طلاق مؤثر نہیں ہے، اور وہ طلاق بیوی پر عائد نہیں ہے خواہ اس نے سنی ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ صلی اللہ علیہ اس شخص سے قلم اٹھا لیا گیا سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور بے ہوش جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ تو اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی، ہاں، یہ خواب میں طلاق دی تو بھی طلاق نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، بالکل۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ دوزخ کے کتنے طبقات ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ دوزخ کے کتنے طبقے ہیں؟ دوزخ کے متعدد طبقات ہیں، اور ان طبقات کی قطعی تعداد کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ بعض صورتیں بیان کی ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ جو لوگ متکبر ہیں یحشرون یوم القیامت کامثال الذر، کہ متکبر لوگوں کو قیامت کے دن انسانی شکل میں چیونٹیوں کی سائز میں انہیں اٹھایا جائے گا، اور ان کو جہنم کی وہ آگ لپیٹ میں لے لے گی جسے بولس کہتے ہیں، اور وہ نار الانیار ہے کہ جو وہ آگ کو بھی جلا دے۔ تو اس طرح سے مختلف آیات میں ذکر ہے، لیکن تمام جہنم کے طبقات کا قطعی تعداد متعین کر کے کسی آیت میں نہیں بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب مختلف نام آتے ہیں تو ان ناموں کی وجہ سے کم درجے کی دوزخ اور زیادہ درجے کی دوزخ، جیسے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں سقر میں کیا چیز لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین ولم نطعم المسکین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو وہاں سقر کا لفظ آیا۔ سقر کا لفظ اچھا، اب یہ حاویہ، جہیم،
جو الگ الگ حاویہ بھی ہے ہاں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ ٹھیک وَمَنْ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور تو کیا جانے کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ وہ شعلہ مارتی ہوئی گرم آگ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جہیم کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، تو اس حوالے سے مختلف آیات میں مختلف نام دوزخ آیا کے ہے۔ مختلف نام دیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پروگرام کا آخری سوال ہوگا جناب والا۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو دادا اگر زندہ ہو تو ان کو پوتا پوتی کو حصہ ملے گا وراثت میں یا نہیں؟ ارشاد۔ انیق احمد صاحب اس سلسلے میں علم میراث کا ایک اصول ہے جس کو اصول حجب کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کے لیے وراثت پانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس میں ایک اصول یہ ہے کہ ایک ہی درجے کا قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، تو چونکہ باپ دادا کی بنسبت قریب ہے تو باپ کو وراثت میں چھٹا حصہ مل جائے گا اور دادا محروم رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے باپ کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا دادا زندہ تھا، تو جو حصہ باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں باپ کو ملنا تھا اب وہ اس کے دادا کو مل جائے گا، کیونکہ وہ جو رکاوٹ تھی وہ نہ رہی۔ اسی طرح سے جب تک بیٹے ہیں یہ قریب ہیں اور پوتا ایک درجے دور ہے تو بیٹا پوتے کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اصول حجب ہے۔ تو اگر کسی شخص کی زندگی میں اس کے صاحب اولاد بیٹے کا انتقال ہو گیا کہ جس کی اولاد موجود ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتے کے لیے یا تو اس کو خوشی سے دے دے، گفٹ کر دے، تحفہ دے دے، یا یہ کہ اس کے نام کی وصیت کر دے۔ اچھا۔ اور اگر بہتر ہے کہ اتنی وصیت کر دے کہ اس کے انتقال کے بعد اس بیٹے کے زندہ رہنے کی صورت میں جو اسے ملتا اتنی وصیت ان بیٹوں اس کی اولاد کے حق میں کر دے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم وراثت کی تقسیم کرنے بیٹھ جاؤ تو ایسے ورثاء آئیں جو ضرورت مند ہیں تو تم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى کہ وراثت کی تقسیم کے وقت قرابت دار آ جائیں کہ جو وراثت میں حصہ پانے کے حقدار نہیں ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ کل آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کی یتیم اولاد جو ہے وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو ان پر کیا گزرے گی؟ تو اس لیے چاہیے کہ زندگی میں دادا جو ہے اپنے یتیم پوتے یا پوتی یا جو اولاد ہے ان کو ہبہ کر دے یا ان کے نام پر وصیت کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر کر دیا آپ نے کہ پوتا ورثہ میں شامل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ وہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے اگر
متوفا کے بیٹے موجود ہیں ٹھیک تو پھر یتیم پوتا وراثت میں حصے دار نہیں بنتا. ٹھیک ہے، وہ یتیم پوتا یا یتیم پوتی ہاں وہ نہیں بنتے، نہیں بنتے. ورثہ میں شامل نہیں ہوتے وہ. ہاں اس کا حل جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ہبہ کر دیا جائے، گفٹ کر دیا جائے، یا ان کے لیے وصیت کر دی جائے. اور میں چاہوں گا جی کہ علماء کرام اپنے خطبات میں، مجالس درس میں وقتاً فوقتاً یہ مسائل بیان کیا کریں، سبحان اللہ. تاکہ جن کے گھر میں یتیم پوتے پوتیاں ہیں اور وہ اس جانب متوجہ نہیں ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ ان کے نام ہبہ کر دینا چاہیے، ان کی ملک میں باقاعدہ دے دینا چاہیے، اپنے قبضے سے نکال کر، یا ان کے نام پر باقاعدہ وصیت کرنی چاہیے. اور اگر دادا کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی تو یتیم پوتوں کے جو چچا ہیں، 1 2 3 جتنے بھی ہوں، اور پھوپھیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ جب اپنے باپ کی وراثت بانٹیں تو آپس میں اتفاق رائے کر کے اپنے یتیم بھتیجے اور بھتیجوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے. ہمارا دین مکمل دین ہے اور ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں پر